الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب باری تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ یہاں پر شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارا سورہ بقرہ کا درس جاری و ساری ہے. کل ہم نے سورہ فاتحہ کا پورا ترجمہ و تفسیر سماعت فرمایا. آج ہم سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کا درس سماعت کریں گے. پھر درس کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے. سورہ بقرہ مدنی سورت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی صورت نازل ہوئی سوائے ایک آیت کے. وہ آیت یہ ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ. یہ آیت جو ہے یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، یعنی یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی. باقی اس کے علاوہ باقی جو پوری صورت ہے وہ مدنی صورت ہے، وہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی. اس صورت میں 246 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں اور 6121 کلمات ہیں اور 25500 حروف ہیں. اس صورت کا نام سورہ بقرہ. بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں. اس ہی صورت میں آگے آیت نمبر 67 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک شخص کا واقعہ آگے ذکر فرمایا. وہ شخص کافی نیک و پرہیزگار متقی اور صالح شخص تھا. اس کی گائے کا واقعہ ہے جو ابھی ہم آگے سماعت کریں گے. اس واقعے کی نسبت سے اس صورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے. پہلے آیت میں ارشاد فرمایا الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں. یہ انہیں متشابہات بھی کہا جاتا ہے. مثلا الف لام میم، ہا میم، یاسین، یہ تمام حروف مقطعات ہیں. ان کا معنی اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں. ہمارا بس ان پر یہی ایمان ہے کہ یہ حروف مقطعات حق ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یہ حق ہیں. یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس کے کلام الہی ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں. یعنی اس کے کلام الہی ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں. غلطی ہونا تو بہت ہی دور کی بات ہے، اس میں شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر ہم ملاحظہ فرمائیں، اگر کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، مصنف ہو یا کسی ادارے سے کوئی کتاب شائع ہو، اس کتاب کے پہلے صفحے پر اگر آپ دیکھیں تو ایک تخریص لکھی جاتی ہے جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کتاب کو بہت ہی عمیق نظر سے مطالعہ کیا گیا ہے، بہت ہی بغور اس کا مطالعہ کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر اس میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، کوئی غلطی پیش آ گئی ہو، تو ادارے کو مطلع کریں، ادارے کو اطلاع دیں اس کی. وہ کتاب جس کا کافی علماء نے مطالعہ کیا، اس کو بہت ہی غور سے دیکھا گیا، اس کے باوجود اس میں غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے اس میں، لیکن یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے خود نازل فرمائی اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. آگے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب
ہدایت ہے جو متقین ہیں، متقی و پرہیزگار و صالح ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقی طور پر قرآن مجید، فرقان الحمید، فیض، برکتیں اور نور وہ لوگ حاصل کرتے ہیں اس سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقی ہیں۔ یعنی اگر میں آپ کو مثال دوں، قرآن بذات خود تو ہدایت ہی ہے، لیکن اس سے کوئی جو فیض یاب وہی لوگ ہو رہے ہیں جو متقی ہیں۔ مثال کے طور پر جب بارش ہوتی ہے، بارش زرخیز زمین پر بارش کا پانی پڑتا ہے، اور ایسی زمین پر بھی بارش کا پانی پڑتا ہے جو زمین بنجر ہے، جو زمین جو خراب ہو چکی ہے، اور ایک زرخیز زمین پر بھی پانی پڑ رہا ہے۔ جب زرخیز زمین پر اس بارش کا پانی پڑتا ہے، وہ بارش زرخیز زمین پر ہوتی ہے تو وہ زمین پھل پھول جاتی ہے، اس کی فصل اچھی ہوتی ہے۔ جبکہ ایک ایسی زمین جو بنجر ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے، اگر اس پہ جتنا بھی پانی پڑتا رہے بارش کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایسے ہی ہے، جس شخص کے دل میں انبیاء کی، اولیاء کی محبت ہوتی ہے، جو شخص متقی ہوتا ہے، اس شخص کو اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور جس کے دل میں بغض ہو وہ اس سے کیسے فیض یاب ہو سکتا ہے، اس کو کس طرح فائدہ ہوگا، کیسے وہ اس سے ہدایت پا لے گا۔ اب تفسیر کبیر میں پہلی جلد ہے، اس میں صفحہ نمبر 246 پر حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمن لکھتے ہیں، وَعَلَمْ أَنَّ مقام التقویٰ مقام الشریف، یعنی متقین کے لیے ہے تو، لیکن تقویٰ ہے کیا کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَعَلَمْ أَنَّ مقام التقویٰ مقام الشریف، یعنی اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تقوی کا مقام سب سے بلند ہے۔ تقوی کا مقام، تقویٰ کیا ہے؟ ویسے تو اس کی مفسرین نے، علماء نے، اور بہت سی ہمیں اس کی تعریف ملتی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو تقریباً سب کا مفہوم، سب کا لباب تقریباً ایک ہی ہے۔ تو متقی کے معنی ہیں ڈرنے والے یا بچنے والے کے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے اور برے عقائد و برے اعمال سے بچنے والے جو ہوتے ہیں وہ متقین ہوتے ہیں۔ اب تقوی کی بھی دو قسمیں ہیں، تقوی دو قسم کا تقوی ہے، ایک جسمانی اور ایک قلبی۔ جسمانی تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا نام یہ جسمانی تقوی ہے۔ جو شخص گناہوں سے بچے، نیکیاں کرے، یہ اس کا جسمانی تقوی ہے۔ اور قلبی تقوی کیا ہے؟ اللہ کے پیاروں کی تعظیم کرنا، یہ قلبی تقوی ہے۔ کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ یعنی جو اللہ کے اور اس کے پیاروں کی تعظیم کر رہا ہے، یہ اس کے دل کا تقوی ہے۔ اور بعد میں یہ بھی فرمایا، متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے، اور بعض نے یہ ارشاد فرمایا، جو حرام چیزوں کو ترک کرے اور فرائض کو ادا کرے تو یہ تقوی ہے، وہ متقی شخص ہے۔ اور متقی کے بارے میں ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو ایسے مقامات سے دور رکھے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جانے سے منع فرمایا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جانے سے روکا ہے، اس جگہ سے وہ اپنا کو دور رکھے تو وہ شخص متقی ہے، وہ شخص پرہیزگار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں۔ یعنی نیک لوگ اور متقی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ متقی جو لوگ ہیں ان کی فضیلت ہے، یہ کہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب امام احمد رضا خان نے تقوی کی 7 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ 7 قسمیں ہیں تقوی کی، جس میں سے ایک پہلی قسم تو یہ ہے کہ انسان ہر ایک کفر سے بچے، جو بھی کفر ہے، کفریہ باتیں ہیں، کفریہ اعمال ہیں، انسان ان چیزوں سے بچے۔
دوسری یہ کہ بد مذہبی سے بچے، بد مذہبوں سے بچے۔ تیسری یہ کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں انسان اس سے بچے۔ اور چوتھی قسم یہ کہ انسان صغیرہ گناہوں سے بچے، جو چھوٹے گناہ ہیں ان سے بچے۔ اور پانچویں یہ کہ ان چیزوں سے بچے جو چیزیں شک و شبہ والی ہیں، جن چیزوں میں شبہ ہے، جن اعمال میں شبہ ہے ان چیزوں سے بچے۔ اور چھٹی یہ کہ انسان شہوتوں اور لذتوں سے بچے۔ اور ساتویں انسان اپنی پوری توجہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف کر لے اور کسی غیر کی طرف توجہ سے بچے۔ انسان اپنی پوری توجہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف کر لے اور قرب الہی حاصل کرے۔ اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، متقین کے بارے میں تو ارشاد فرما دیا کہ متقین یہ ہیں۔ اب متقی لوگ ہیں، کون ہیں وہ لوگ؟ ہدایت تو یہ بتانے کہ ہدایت ہدی للمتقین، یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ تو آگے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یعنی جو غیب یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات، جنت اور دوزخ وغیرہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ متقی ہیں، وہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم یہ بغیر دیکھے ایمان لے کر آ جاتے ہیں کہ ہم نے بروز قیامت کا منظر تو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے جو بروز محشر ہمارے ساتھ ہونا ہے ہم نے اس کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہم پھر بھی ایمان لے کر آتے ہیں کہ جو تمام معاملات ہیں، فرشتے ہیں اور جو بروز قیامت جو تمام معاملات ہوں گے، قبر کا منظر ہے، ان سب چیزوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ بغیر دیکھے ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور حشر کے معاملات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے عذاب کو دیکھے بغیر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یہ بھی متقین ہیں۔ اور کون متقین ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یعنی اور نماز قائم رکھتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ صحیح نماز ادا کرتے ہیں، وہ لوگ متقی ہیں۔ یہاں پر فرمایا نماز قائم رکھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جنہوں نے نماز قائم کی۔ اگر یہ فرمایا جاتا کہ نماز قائم کی، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ایک مرتبہ نماز قائم کر لی تو آیت پر عمل ہو گیا کہ نماز تو قائم کر لی نا، لیکن یہاں پر وہ نماز قائم رکھتے ہیں، یعنی تمام نمازیں پڑھنی ہیں اور نماز کو قائم بھی رکھنا ہے۔ ایسے نہیں کہ کوئی نماز پڑھی اور باقی نمازیں چھوڑی، اس طرح کا نہیں۔ تو جو متقی ہوتا ہے وہ نماز کا پابند بھی ہوتا ہے۔ اور ایمان کے بعد سب سے پہلی عبادت جو ہے، ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہی ہے۔ بندہ جب بھی نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ ظاہری اور باطنی آداب بجا لا کر توجہ و اطمینان سے، خوشی اور خضوع سے نماز پڑھے۔ جلد سے جلد نماز ختم کرنے کے چکر میں جلدی نماز نہ پڑھے، بلکہ آرام سے اطمینان سے نماز پڑھے۔ اور یہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ بھی ہے نماز، کہ جس کی پابندی سے انسان کے لیے، جب انسان کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑتا اور انسان اگر اس کو قائم رکھے نماز کو، اس کے کافی دنیا کے اور آخرت کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں انسان کے نماز کو قائم کرنے سے۔ اور سورہ مدثر یہ آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر، یعنی سورہ مدثر کی آیت نمبر 42، 42 اور 43 ہے، جس میں فرمایا ما سلککم فی سقر، یعنی جتنی جو لوگ ہیں جو جنت میں ہوں گے تو وہ جہنمی جو لوگ ہیں ان سے کہیں گے، یعنی وہ ان سے پوچھیں گے کیا عمل تمہیں جہنم کی طرف لے گیا، جہنم میں کیوں گئے؟ تو وہ جہنمی کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، یعنی ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ جہنم میں جنتیوں سے کہیں گے کہ ہمارے یہاں پر آنے کا سبب یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ نماز نہ پڑھنا یہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہے، یہ جہنم کے قریب ہونے کا باعث ہے نماز نہ پڑھنا۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں
ان کا درجہ جنت میں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، یعنی اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، مشرکین میں سے نہ بنو۔ یعنی انسان مسلمان کے اور کافر کے درمیان، مشرک کے درمیان یہی امتیاز کرتی ہے جو نماز ہے۔ نماز ہی وہ چیز ہے جو ہمارے درمیان امتیاز کر دیتی ہے۔ مشرکین اور کفار ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارا طریقہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے اور ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری ہی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ کس انداز میں ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری ہی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی متقی لوگ ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی متقین کی نشانی ہے۔ یہاں پر میں نے فرمایا کہ انداز آپ دیکھیں کہ جو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا ذاتی مال تو بظاہر ہے، لیکن وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی عطا کیا ہوا ہے۔ جو خرچ کر رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہی کر رہا ہے اور اللہ کی عطا سے ہی کر رہا ہے۔ وہ شخص ایسا نہیں ہے کوئی شخص ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، ہوتا ہے کوئی شخص ہوتا ہے دکھاوا کرے اور اس کے اندر غرور بھی آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس سے اپنی محنت کا مال ہے، اس نے خود کمایا ہے، کہ ہماری کیا حیثیت کہ ہمارے پاس کوئی مال ہو اور ہم اس کو خرچ کر دیں، ہمیں جو مال دیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے عطا کیا ہے۔ اب آگے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ایمان لاتے ہیں اس یعنی قرآن مجید پر جو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور یعنی اس کلام الہی پر جو آپ سے پہلے انبیاء پر اتارا گیا، یعنی جو متقی لوگ ہیں وہ اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء پر وحی نازل ہوئی، کتابیں نازل ہوئیں، صحیفے نازل ہوئے، سب پر متقی لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ ہوتے ہیں ان کا آخرت پر بھی ایمان ہوتا ہے۔ جب کسی چیز میں یقین ہوتا ہے تو انسان ذہن میں اس کا تصور ہوتا ہے، انسان کے ذہن میں جو متقی شخص ہوتا ہے اس کے ذہن میں آخرت کا تصور ہوتا ہے، ہر وقت کی تصور کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری رات شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہو، اور ہو سکتا ہے مجھے اس کے بعد مرنا ہو، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ جب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں تصور میں جب ہوتی ہیں تو ایسا شخص متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ وہ اس کے ذہن میں خوف ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور تمام گناہوں سے بچ کر رہتا ہے۔ پھر جس کا اس قدر تصور اعلیٰ ہو وہ گناہ نہیں کر سکتا اور گندی زندگی نہیں گزار سکتا، اس کی زندگی پاکیزہ گزرتی ہے۔ اور آگے متقی لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی، آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی کامیابی پانے والے ہیں۔ یعنی یہی متقی لوگ ہیں جنہیں رب کی طرف سے ہدایت اور نور مل گیا، اور یہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ ان 5 آیتوں میں اگر ہم ملاحظہ فرمائیں کہ ان 5 آیتوں میں متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر ہوا ہے، اور
اس کے آگے کی جو 2 آیتیں ارشاد فرمائیں، ان 2 آیتوں کے اندر کھلے کافر لوگوں کا ذکر ہوا ہے۔ جو کھلے کافر تھے ان میں ان کا کھلا بیان ہے کافروں کے بارے میں۔ اور ان 2 آیات کے بعد جو اس کے آگے کی جو 13 آیات ہیں، ان 13 آیات کے اندر منافقین کا ذکر ہوا ہے۔ وہ منافقین جو بظاہر طور پر، جو ظاہری طور پر مسلمان تھے، لیکن وہ دل سے ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کے دل میں بغض نبی تھا۔ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بیعت بھی کرتے، گستاخیاں کرتے، اور انہیں اسلام کا نور نہیں ملا تھا، لیکن بظاہر طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کرتے تھے۔ وہ ہم آگے کی 2 آیتیں سماعت کرتے ہیں کہ جو کافروں کے بارے میں ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، یعنی جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لائیں گے نہیں، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کافر یہ جن کی قسمت میں ہی کفر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ کسی بھی صورت میں ایمان نہیں لانے والے ہیں، انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ ہاں، جب کوئی تبلیغ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس تبلیغ پر، اشاعت دین پر اس کا اجر عطا فرماتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کافروں کو بھی تبلیغ فرمائی، انہیں بھی نصیحت فرمائی کہ جن کی قسمت میں کفر تھا، اور بار بار نصیحت فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہر مبلغ کے لیے نصیحت ہے کہ کسی کے نصیب میں ایمان ہو یا نہ ہو، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اچھی باتیں پہنچائیں، ہم دوسرے کی اصلاح کریں، ہمیں اسے کوئی اچھی بات پہنچانا، اسے اصلاح کرنے کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم، وہ جو کافر ہیں اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی ان کافروں کے کفر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا ان کی آنکھوں پر غشاوہ ہے، یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ غشاوہ کے معنی ہوتے ہیں ایسا پردہ کہ جس کے بعد آنکھوں میں ذرہ برابر بھی روشنی نہ جا سکے۔ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کی آنکھیں مردہ ہو چکی ہیں، ان کے کان مردہ ہو چکے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ نہ یہ حق کو دیکھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، نہ ان کے دل حق کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر جو پردہ ہے، اس سے ان کے دلوں میں دین اسلام کی روشنی کا جو نور ہے وہ بھی ان کے دلوں پہ نہیں گیا، ان کی آنکھوں میں نہیں پڑا۔ اور اب ان کے کفر کے سبب ان کی جزا کیا ہوگی، ان کو کیا اجر ملے گا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور اسی موضوع کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان کیا، جیسے کہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 3 نے ارشاد فرمایا، فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے دل پر مہر لگا دی گئی۔ اور کہیں ارشاد فرمایا، اغفلنا قلبہ، یعنی اس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا۔ اور کہیں قاسیہ کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہے
کہ دل سخت ہیں، اور کہیں ارشاد فرمایا ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ ہے، اور کہیں ارشاد فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس قرآن میں ضرور نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہو، یعنی جس کا دل زندہ ہو، جس کے پاس دل ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ جس کا دل زندہ ہو۔ یہاں پر دل پہ زنگ لگنے کا بھی ذکر آیا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے والدین روئیں، ماں روئے، تب بھی انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، یا پھر ان کو کوئی ایسی بات یاد کر کر بھی انہیں رونا نہیں آتا۔ اگر ان کے سامنے کوئی ایسی بات کری جائے تو ان کے دل نرم نہیں ہوتے، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو جنازے دیکھتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ تو جو غرور و تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، گناہ میں پڑے ہوتے ہیں، ان کو برباد ہوتا ہوا دیکھتے ہیں پھر بھی ہدایت نہیں مانگتے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 313 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے دل پر کالا نشان ہو جاتا ہے، اگر توبہ کرے اور گناہ سے باز آ جائے تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے، اور مسلسل گناہ کرتے رہے تو کئی کالے نشان لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور دل کے زنگ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دل کے زنگ کو کس طرح صاف کیا جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تو دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کثرت سے موت کو یاد کرو، کیونکہ جب انسان کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے تو کافی گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ یہاں پر ہمارے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کا اختتام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ بھی سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اگر جانے انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرمائے۔ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا ہمارے لیے آسان بنا دے، ہماری زندگی کا ہر لمحہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حافظ باعمل بنائے، عالم باعمل بنائے، ہمیں عاشق رسول بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں سے دنیا کی، مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمیں کثرت سے موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تصور میں، ہمارے ذہن میں ہر وقت پاکیزہ باتیں ہوں، ہمارے ذہن کو بے حیائی سے بچائے، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزة عما یصفون علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔